جواب مجھے دینا ہے. میں جانتا ہوں جواب کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن اب فرمائیں تازہ ہوگا، آپ کی دیر ملے گی، نئی معلومات ہوگی. جی سرکار غوث الاعظم کا ایک لقب ہے پیران پیر. جی کیا ہے؟ پیران پیر ہے کہ نہیں؟ جی کبھی سنا ہے کہ نہیں؟ بڑے پیر سنے ہو کہ نہیں؟ جی بڑے پیر، پیران پیر. اب پیران پیر کا ترجمہ حضرت علامہ قاری منور علی صاحب سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہوا پیران پیر؟ تو مطلب یہ ہوا سارے پیروں کو. جی جی پیران پیر کا معنی کیا ہوا؟ پیران پیر کا معنی سارے پیروں کے پیر، سارے پیروں کے پیر. اور بڑے پیر اگر کہہ دیا تو یعنی سارے پیروں میں سب سے بڑے پیر، یہی تو مطلب نکل رہا ہے. تو سرکار غوث الاعظم کا لقب یہ ہے پیران پیر، سارے پیروں کے پیر. تو جب سارے پیروں کے پیر بڑے پیر ہے، غوث اعظم ہے، تو سرکار غوث الاعظم کا پیر کون؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے یہ طے کرو، حضرت میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، پہلے یہ طے کرو کہ سرکار غوث الاعظم کا کوئی پیر ہے؟ جی کیا وہ بغیر تو پیرانے پیر سارے پیروں کے پیر وہی ہے جو مطلب تو یہی کہہ رہا، سوال تو یہی کہہ رہا ہے جب سارے پیروں کے پیر ہے تو ان کا پیر کون ہوگا؟ کوئی غوث اعظم کا پیر ہے؟ ہے تو ہے. بغیر پیر کے نہیں. پیر تو حضرت علی کو بھی کرنا پڑا ہے، سبحان اللہ. پیر تو امام حسین کو بھی کرنا پڑا ہے. بغیر پیر کے بیڑا پار ہونا بہت مشکل ہے میدان محشر میں. اچھا بہرام اللہ والے یہ بتاؤ آپ کے یہاں کون پیر ہے؟ کسی سے آپ لوگ مرید ہو کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بھی سلسلہ اچھا ہو، آل رسول ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. لیکن آج کل بڑے بڑے جلسوں میں حضور سید گزار ملت آتے ہیں، حضور سید افغانوی آتے ہیں. حضرت اگر ایسا موقع ملے کہیں علاقے میں یہ بڑی ہستیاں آئے تو ان لوگوں کو دعوت کروا. ہاں بغیر پیر کی سرکار نے فرمایا اگر تمہارا کوئی پیر نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارا ایمان بچ جائے. شیطان کو تمہارا ایمان چھین. اور جب پیر ہوتا ہے تو اس پیر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرتا ہے. بالکل. اور یہ پیر کیوں کیا جاتا ہے؟ پیر کی ضرورت کیوں؟ پیر کی ضرورت کیوں اسلام میں؟ ثبوت کہاں سے؟ اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ پیری مریدی کا پیری مریدی کا پیری مریدی کا اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس کا ثبوت قرآن کریم کی جی صاحب وہ دل کی بات بتا رہا ہوں. اس کا ثبوت کہاں سے؟ 26واں پارہ سورہ فتح لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہی آیت کریمہ ہے. اور یہ اس کی بنیاد کہاں پہ ہے؟ ابھی ہماری جماعت کے اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم، اچھے اچھے پیرن کا نہیں معلوم، ہم اپنے کا گا میری مریدی کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم. کم سے کم 20 پیر تھے بمبئی کے اسٹیج پر. میں ایک سوال دے کر کے چھوڑ کے اتر آیا تھا اندھیری میں. میں نے کہا کوئی یہ بتا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مرید کیا تو ہاتھوں میں ہاتھ، صحابہ نے ہاتھوں میں ہاتھ، صحابہ نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. اور شریعت آگے بڑھو، شریعت کسی عورت کے ہاتھ کو پکڑنے کی اجازت نہیں دے رہی. بالکل. چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی. تو رسول اللہ نے صحابہ کو صحابہ کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کے مرید کیا. اور پھر صحابہ کی بہن بیٹیاں ان کی بیویوں کو سرکار نے کیسے مرید کیا؟ کیونکہ صحابی بھی حضور کے مرید ہے اور ہر صحابیہ ان کی بہن، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کی خالائیں، ان کی پھوپھیاں سب حضور سے مرید ہے. تو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی ہے تو رسول اللہ نے ان کو کیسے اپنی مریدی میں لیا؟
سے ہی نہیں تھا شریعت والی نے قانون باندھا کہ کسی عورت کا حق جی ناجائز ہے جائز نہیں حل نہیں تو پھر سرکار نے ان کو کس طرح اچھا یہ مسئلہ یہی پیچھے ہو رہا وہاں بھی اس کا جواب نہیں دیا سوال اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے نہیں بتاؤں اتنی قیمتی چیزیں یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم مجھے بھولو نہ یاد رکھو بالکل کوئی مولانا پھنسا گیا مولانا پھنسا گیا نام ہی بنا دوں گا تو یاد نام کرنے کے بعد یاد کے لائق لیکن اس کا سلسلہ پیری مریدی کا کہاں سے شروع وہاں بھی نہیں معلوم جی اور اس ٹائم پہ حضرت پر وعدہ تھا جی بالکل ضروری ہے جی جی صحیح نماز کے اندر اتنے فرائض اس کا ثبوت قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ فتح اور پوری مریدی کا سلسلہ کہاں سے یہ تو معلوم ہے کہ سرکار مکی میں پیدا ہوئی 2 منٹ میں گزرا حضور مکی میں پیدا 53 سال میرے کتنے سال سب لوگ بول دو یاد ہو جائے 53 سال سرکار مکہ شریف کے اندر رہے کافروں نے بہت ستایا حضور پر ظلم و ستم کا پہاڑ کوئی ایسا ظلم باقی نہیں چھوڑا جو نبی کے اوپر ظلم نہ کھایا پھر حکم الہی ہوا محبوب ہجرت ہو مکہ چھوڑ مدینہ آؤ اور جب تک کہ نبی کا قدم مدینہ آیا نہیں تھا تب تک مدینہ نہیں تھا جب نبی کے ختم ناز آئے ختم مبارک آئے تو وہی مدینہ اللہ پر ایسا شہر ہو گیا کہ آج ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جس شہر میں آنے کے لیے انسان تو انسان ہے فرشتے بھی خدا کی بارگاہ میں لائن لگائے کھڑے ہیں اللہ مجھے بھی زندگی میں ایک مرتبہ شہر رسول میں جانے کی اجازت دے دے اللہ جس کو بھی اجازت دیتا ہے تو خالی ایک مرتبہ آنے کی اجازت اسے مل رہی ہے پھر قیامت تک کہ اسے اجازت نہیں مل سکتی ہے روزانہ 70,000 صبح میں اور 70,000 شام میں روضہ مصطفیٰ پر فرشتے آتے ہیں بارگاہ رسول میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں لیکن 70 صبح 70 شام روزانہ آنے والوں کی جماعت نئی نئی جماعت ہے تو حضور کو اللہ نے حکم فرمایا شہر مدینہ آؤ آپ آئے پھر حضور کی محبت پہ قسم اللہ کی مکہ کے جتنے مسلمان تھے وہ چاہے ابو بکر صدیق ہو حضرت عمر ہو عثمان غنی ہو حضرت صہیب ہو عبد الرحمن ہو حضرت علی شیر خدا ہو بلال حبشی ہو سب نبی کی محبت پہ مکہ کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کوئی رات میں جا رہا ہے کوئی دن میں جا رہا ہے اللہ اکبر کوئی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی اپنے باغ باغیچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ اکبر بعد میں وہ اپنے بیوی بچوں کو بلا لیتے ہیں لوگ شہر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے جا رہے ہیں نبی شہر مدینہ پہنچے اور کچھ دنوں کے بعد میں جب وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مسلمانوں کی جماعت بڑھ رہی ہے تب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا محبوب میری قدرت کا کرشمہ دیکھو جو مکہ والے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے تھے اب اسی مکہ میں پھر جاؤ اور وہ کعبہ جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں آج کعبہ کو پاک و صاف کر دو مکہ کو فتح کر دو اور مسلمانوں کی جماعت لو اللہ نے حکم فرمایا محبوب اب مدینے سے مسلمانوں کی جماعت لے کر کے مکہ آ رہے ہیں اور جب مسلمانوں کی یہ جماعت
نکل رہی ہے مکہ آنے کے لیے. کل مکہ سے بھگائے گئے ہیں, مکہ سے بھاگے ہیں جان بچا کر کے. آج اللہ کے حکم سے پھر وہی پیغمبر ہے, وہی مسلمانوں کی جماعت ہے. مکہ میں شان و شوکت کے ساتھ فاتحانہ روب و دبدبہ کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جب مکہ اور مدینہ کی سرحد پہ پہنچے, اب یہاں سے مکہ کی سرحد شروع ہے اور یہاں پہ مدینے کی سرحد ختم ہے. اللہ نے حکم فرمایا محبوب یہیں پہ ٹھہر جاؤ. ایک ببول کا درخت لگا ہوا تھا, اللہ کا حکم ہوا اسی درخت کے نیچے اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر کے ٹھہرو. شجر مانے درخت ہوتا ہے, تحت مانے نیچے ہوتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. محبوب اپنے صحابہ کو جمع کرو اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان سے وعدہ کراؤ, جو میں کہوں گا وہ کرو گے کہ نہیں کرو گے. میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بولو میری اتباع کرو گے کہ نہیں کرو گے, میری پیروی کرو گے کہ نہیں کرو گے, میرے پیچھے پیچھے چلو گے کہ نہیں چلو گے. تو وہیں پہ سارے صحابہ اپنے اپنے ہاتھوں کو نبی کے ہاتھوں میں دے کر کے حضور کو اپنا رہبر, اپنا پیشوا اور جو نبی نے وعدہ کرایا مرتے دم تک کے اس وعدہ کی پابندی کرنے کا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ, جیئیں گے تو آپ کی محبت میں, مریں گے تو آپ کی محبت میں. یہ سر جھکے گا تو خدا کی بارگاہ میں جھکے گا اور کٹے گا تو محبت رسول میں کٹے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت وہاں کے مریدوں نے صحابہ جب حضور سے مرید ہوئے تو کہا یا رسول اللہ یہ زندگی آپ کی, یہ جان آپ کے لیے, جو کچھ ہے سب آپ کے لیے. آپ لوگ مرید ہوتے ہیں تو پیر صاحب سے خالی تعبیر کرتا ہوں, جی خالی پانی کو کرتا ہوں. آج کے مریدوں کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ اب آؤ تو میرے سرکار نے وہی کے صحابہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. یہیں سے پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا. بولو بولو شروع ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے اپنی خلافت مولا علی کو دے دیا. علی یہ سلسلہ تم آگے بڑھاؤ. علی جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی خلافت اپنے بیٹے حسین کو دے دیا. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب حسین کربلا میں جانے لگے تب اپنے بیٹے زین العابدین کو آخری بار بلایا, بیٹا یہ فاطمہ کی, یہ تیری ماں, یہ تیری دادی فاطمہ کی چادر ہے, یہ ابا کا جبہ ہے, یہ رسول اللہ کا نواسا جو ہے امامہ شریف ہے, یہ حضور کا نانا جان کا عصا ہے, یہ مسلح ہے, یہ پلیٹ ہے, یہ جو ہے لوٹا ہے, یہ بستر ہے, یہ جتنے تبرکات ملے تھے اے بیٹا زین العابدین تیرا باپ حسین کربلا میں جا رہا ہے, اب تجھے اپنی خلافت میں دے رہا ہو. جو سلسلہ رسول اللہ سے چلا ہے بیٹا وہ سلسلہ اب آگے بڑھانا تیرا کام. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ.